اسٹارٹ میں اسلام کیا ہے، ایمان، اور اس کے بعد جو ہے ہماری جو مطلب ہے کہ جو بیسک اصول دین کے جو ہے نا، جس میں قرآن، سنت اور حدیث، اس کے علاوہ جو ہے میزان کے جو بڑے چیپٹر ہیں ان کو انہوں نے بالکل بیسک لیول پہ کیا تھا. اس میں معاشرت، معیشت اور یہ سارے جو چیزیں تھیں یہ بھی کور کی تھیں. اور سیشن ان کا تقریباً 45 منٹ کا ہوتا تھا، باقی آلموسٹ 20 منٹ، سم ٹائم 25 منٹ کی کوشچن ہو جاتے تھے. تو کتنے سیشنز ہوئے تھے اور ماشاءاللہ آپ کتنے ہم ممبرز ہوتے تھے، اٹینڈیز ہوتے تھے اس ٹائم؟ میں ویسے آپ کو ایگزیکٹ بھی بتا سکتا ہوں کہ کتنے سیشن ہوئے تھے، لیکن اس وقت مجھے بہت سارا کاؤنٹ کرنا پڑے گا جہاں پہ لکھے ہوئے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ 8-9 مہینے تک تو ہوا ہوگا. ڈاکٹر سلمان صاحب بھی نوٹ کرتے ہوتے ہیں، وہ بھی میرا خیال ہے کہ شاید ان کے پاس اس وقت ہو لکھا ہوا سامنے، تو شاید وہ زیادہ بہتر بتا سکیں. 8-9 مہینے ویکلی سیشنز، دیٹس اے لاٹ آف ٹریننگ ماشاءاللہ. جی ہاں، یہ اب یہ سیشن گننا تو بہت مشکل ہے، لیکن بیسک انہوں نے میزان کو، جو استاذ کی میزان ہے اس کو بیسک طریقے سے فرام دا بگننگ ٹل دی اینڈ چلے کہ انہوں نے اس کو کور کیا تھا، لیکن بیسک لیول پہ کور کیا تھا. اور آلموسٹ اس میں دین اسلام، یعنی اسلام کی تعریف سے لے کر جو معاشرت اور زکوٰۃ اور ہر چیز انہوں نے بیسک لیول پہ جو ہے وہ ٹچ کی. سمجھ لیں کہ میدان کو بیسک لیول پہ جو ہے آپ کو پڑھا دیں. یہ بہت شور ہو رہا ہے کہیں، اگر آپ بول نہیں رہے تو اپنا مائک ضرور میوٹ کر لیجئے پلیز. میرا کوشچن تھا جی، یہ ساحل حمید صاحب کا نام تو کافی سنا ہوا ہے، اس کا مجھے علم بھی ہے کہ یہ از ون آف دا اسکالرز جو المرید کے ساتھ ہیں. ان کا کوئی صاحب آپ میں سے مختصر سا تعارف کرا دے دیں. میں پارٹیسپیٹنگ فار دا فرسٹ ٹائم. جی یہ جو ہیں وہ آپ بلکہ خود ہی دیکھ لیں تعارف ان کا. میں یہ ان کا تھوڑا سا شارٹ سا تعارف جو ہے وہ المورد کی ویب سائٹ پہ بھی ہے. یہ ریسرچر ہیں بیسیکلی، اور ماشاءاللہ سے جو میرا خیال ہے یونیورسٹی آف پنجاب جو ہے، کیونکہ وہاں 2-3 ہیں تو مجھے کچھ اس کا آئیڈیا نہیں، لیکن ادھر صدر یونیورسٹی آف پنجاب. بلکہ میں چاہوں گا کہ شاکر بھائی آپ کیونکہ تھوڑا سا زیادہ بہتر واقف ہیں تو اس میں ذرا تھوڑا سا آپ تعارف کرا دیجیے. ویسے میں ان کا جو ہے وہ لنک بھی آپ یہاں پہ پیش کر دیتا ہوں چیٹ میں، جو المورد کی سائٹ پہ اویلیبل ہے. جی ان کا میرا خیال ہے کہ بہتر تو یہ جو تعارف اس پہ ہے وہ تو مطلب ہے کہ وہاں کافی پتہ چل جائے گا، لیکن مختصر یہ ہے کہ یہ المرد کے جو ہے وہ بانی جن کو کہا جاتا ہے، جبکہ یہ ڈاکٹر خالد ظہیر صاحب اور طالب صاحب، ساجد صاحب، رفیع مفتی صاحب اور یہ ڈاکٹر منیر، شہزاد سلیم صاحب، یہ ان کے ساتھ انہوں نے غامدی صاحب سے جو نا وہ پڑھا ہے براہ راست ساری چیزیں. اور یہ اسکالر ہیں المرد کے، اور ان کا جو ہے وہ گاہے بگاہے جو ہے وہ کچھ چیزیں لکھتے بھی رہتے ہیں، اور ان کی اپنی لکھی ہوئی چیزیں بھی ان کی ویب سائٹ پہ بھی جو ہے نا موجود ہیں. اور یہ ہے کہ یہ سینٹرل یونیورسٹی آف پنجاب میں آج کل پڑھا رہے ہیں، وہاں کے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہیں، اور آج کل میں وہ پی ایچ ڈی کا اپنا تھیسس کمپلیٹ کر رہے ہیں. اور ماشاءاللہ بہت ہی دھیمے مزاج کے، بڑی مدلل گفتگو کرتے ہیں. اور یہ انشاءاللہ جو لیکچرز ابھی انشاءاللہ شروع کریں گے تو آپ کو بخوبی اندازہ ہو ہی جائے گا. یہی مختصر سا ہے ان کا تعارف. بہت شکریہ. ایک مجھے سید عامر صاحب بھی نظر آ رہے ہیں، تو اگر آپ اپنا تعارف کرا دیجیے.
email. मेरे ख्याल में ये हमारे आमिर अब्दुल्ला भाई हैं. अच्छा, ये आमिर अब्दुल्ला ही हैं. पिछली कन्वर्सेशन के बाद शायद उन्होंने अपडेट कर दिया. अच्छा, ये तो फोन पे है मेरे ख्याल में. अच्छा, मुझे तो यहाँ पे, मैं क्योंकि कंप्यूटर से ही लॉग इन हूँ, तो मुझे तो सब एक ही जैसे नजर आ रहे हैं. अब इन्होंने सैयद का इजाफा कर दिया है, तो एहतियात करनी पड़ेगी. मेरे ख्याल में फोन पे इसलिए वो जो उसके रजिस्टर्ड नंबर उस पे आ रहे होंगे. लेकिन ये मेरा मतलब एक अंदाजा है. मैंने उनको टेक्स्ट किया था तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया. मुझे लगता है या तो फिर वो फोन ड्राइव वगैरह कर रहे होंगे. हाँ, मुझे मेरा ख्याल है कि साहिब साहब की जनरली फौरन जवाब आ जाता है, तो इस वक्त तक उनका अभी कोई जवाब आया नहीं है. चलिए, अगर आप मुझे कहें तो मैं उनको फोन करके देख लूं जी, अगर आपकी इजाजत हो तो. जी जी जरूर, पूछ लो उनसे. जांच की क्या बात है. ये तो बड़ा अच्छा आइडिया है, हमें पता चल जाएगा कि क्या हालात है. मेरा ख्याल है वो कुछ टेक्निकली इशू होगा, वरना जनरली तो वो, अगर आप हसन इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं तो इसको मेरा ख्याल है रोक लें, या आप एडिट करने का ऑप्शन है आपके पास, तो फिर एडिट कर लेगा बाद में. अल्हम्दुलिल्लाह. बस मुझे गलतफहमी रही कि 9:30 बजे ही आ जाना है, तो इसलिए मैं तो आराम से 9:15 बजे शुरू किया लॉग इन होना वगैरह, कंप्यूटर वगैरह ऑन किया, वरना मैं तो घर में ही था आज. अच्छा, चलिए, हमारी कोताही, वो हमें असल में पहले एक दिन पहले वो भेजना था, लेकिन मेरा ख्याल है लास्ट टाइम हमने क्योंकि 11:30 बजे शुरू किया था, तो वो उसकी वजह से कोई कंफ्यूजन रह गई. हाँ बिल्कुल, इस वजह से. तो अब कुछ देर है या शुरू कर दें? बस बिस्मिल्लाह करें. हम लोग सब माशाल्लाह तैयार हैं. सब लोग प्लीज रिक्वेस्ट है कि म्यूट कर देंगे. हम बसन आप सबको फिलहाल म्यूट कर दें, और जो खाली चीज है वो ये कि साजिद साहब से जो हमारी बात हुई थी वो ये कि कुछ आपने साजिद साहब वही हम समराइज करेंगे पिछले कुछ जो हमने सेशन किए थे बेसिक, तो वो आपने उसके ऊपर देख लिया होगा, तो बस आप बिस्मिल्लाह कीजिए इंशाल्लाह. अच्छा, पहले तो मुझे ये बता दीजिए साजिद साहब कि आपने स्क्रीन शेयरिंग करना है आज? आवाज नहीं आ रही है. आपने स्क्रीन शेयरिंग करना है साजिद साहब आज? क्योंकि तय ये हुआ था कि आप कंप्यूटर से भी लॉगिन होंगे और अपने जिससे आप नॉर्मली गुफ्तगू करते हैं उससे भी लॉगिन होंगे. तो अगर ऐसा कुछ सेटअप करना है तो मुझे बता दें, तो उसको कोऑर्डिनेट कर लेते हैं. मेरा ख्याल है साजिद साहब को कोई म्यूट किया था, तो वो म्यूट तो नहीं हो गया है कहीं, वो खुद म्यूट करने की कोशिश कर रहा हूँ, अनम्यूट करने की कोशिश कर रहे हूँ. अब आ रही है मेरी आवाज? जी जी, अब आप जी आवाज आ रही है. अब सबको जी. तो मैं कंप्यूटर से अब लॉगिन कर रहा हूँ, तो क्या मैं सिर्फ ये पूछा था कि इसी लिंक से करूंगा तो दोनों जगह से हो जाएगा, कोई मसला तो नहीं है? बिल्कुल. अगर वो नाम पूछे तो डिफरेंट नाम दे दीजिएगा, साजिद हमीद कंप्यूटर या समझा 2 लिख दीजिएगा बस, ताकि हमें यहां से मुझे पता चल जाए कि आप कौन से हैं. जी ठीक है. मकसद था हमारा वो ये था कि हम इसको दावा ओरिएंटेड रखें कि आप लोगों को जो वहाँ ज़रूरतें हैं टीम की खिदमत करने के लिए, जो दावत का या आपकी जो एक्टिविटीज़ हैं दावा के लिहाज से, उस पहलू से इन चीज़ों को देख लिया. तो पहलू से ये में खालिस उस तरह का इल्मी भी नहीं था और गैर इल्मी भी नहीं था, यानी उसमें दोनों ही पहलू, दावत का रंग और ये रंग के उसमें दलाइल के साथ बात हो, और इस तरह से ये भी हमने इसके अंदर रखा था. उसके बाद फिर हमने एक आउटलाइन इसी चीज़ को सामने रखते हुए बनाई थी, और आज जो मैं अभी बात करूंगा तो उसकी आउटलाइन को सामने रख कर करूंगा. तो मैंने जो स्क्रीन शेयरिंग करनी थी वो यही आउटलाइन ही थी.
मेरा ख्याल साजिद साहब ऑफलाइन चले गए हैं जी। हाँ, वो कोई आज पहला दिन है तो उसकी मेरा ख्याल है वो जो वहां से लॉग इन करने की कोशिश कर रहे थे वो, यहाँ पे तो एक एक तो नजर आ रहा है ऑनलाइन। आपको वो नजर नहीं आ रहे ऑनलाइन शाकिर भाई? जी नहीं, उनके आगे ऑफलाइन लिखा हुआ है, जी ऑफलाइन लिखा हुआ है। वो अच्छा टेम्पररी उनका नाम रखेगा, ये गो टू मीटिंग, थोड़ी देर इंतजार करेगा, वो आ जाएंगे तो ऑफलाइन हट जाएगा, वरना नाम ही हट जाएगा थोड़ी देर में। ठीक है। बस एक दरख्वास्त है कि भाई आप अपने माइक्स म्यूट कर लें, क्योंकि काफी शोर आ रहा होता है, मुझे नहीं पता किसका माइक ऑन है ऑफ है। या तो सर आप सबको ऑफ करके सिर्फ साजिद साहब को ऑन कर दीजिए जब वो आ जाए। मैं इसको ना थोड़ा अवॉइड करना चाह रहा हूँ इस चीज को। वी विल, आई थिंक विल डू इट इफ वी हैव टू डू इट, क्योंकि मैंने सबको म्यूट ऑल कर दिया ना, तो फिर जब तक मैं यहाँ से रिलीज ना करूँ कोई बात ही नहीं कर सकेगा। तो आई थिंक नहीं तो ये गुफ्तगू चलेगी जब क्वेश्चन आंसर का करेंगे हम, जी तो फिर उस वक्त ऑन कर लेंगे। यही कर लेते हैं। लेकिन मैं हाँ वो क्योंकि सिर्फ साजिद हमीद साहब ही बोल रहे थे, बीच में एक डिस्टर्बेंस इतनी पिछले 2-3 मिनट से तो नहीं आई थी। लेट्स अच्छा नहीं, मुझे काफी आ रही थी, हो सकता है मेरे कुछ हो खराबी, मुझे नहीं पता। बाकी डॉक्टर सलमान भी शिकायत कर रहे हैं कि वो उनको भी शोर आ रहा था सही है, फिर ऐसे ही कर लेंगे। तो। लेकिन आई वाज होपिंग कि हम सिर्फ 13 ही लोग हैं, इफ वी कैन डिसिप्लिन आवरसेल्फ, तो उसकी जरूरत नहीं। नहीं नहीं लेट्स हाँ नहीं, लेकिन वो ज्यादा अच्छा है कि आप ही कंट्रोल कर लें, कोई मसला नहीं है उसमें। सवाल अभी हमें करने नहीं है, जब सवालात का वक्त आएगा तो फिर हम ऑन कर देंगे। सही है। अच्छा, ये तय हो चुकी है कि ये बात कि इसी तरह फॉर्मेट होगा, पहले लेक्चर और उसके बाद सवाल जवाब, या बीच में करते रहे हैं आप लोग? पहले कैसा होता था? पहले हमने यही किया है कि लेक्चर को रखकर डिपेंडिंग ऑन के नेचर ऑफ द लेक्चर। कभी हमने ये भी किया है कि उसको इंटरेक्टिव कर दिया लेकिन ज्यादातर ये है कि लेक्चर हुआ है उसके बाद आप फिर सवालात कर सकते हैं। आइडियल तो ऐसे ही होना चाहिए। लेट्स सी क्या होता है। जी नहीं, इसमें फिर वरना डिस्ट्रप्शन बहुत होगी, बाद में कंटिन्यूटी नहीं रहती, जो कहने वाला उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हम रखेंगे ऐसे कि पहले वो लेक्चर हो, उसके बाद फिर सवाल जवाब। आपके अगर कोई सवाल है उसको लिखते जाए, आप पेन पेपर पे लेके हर आदमी बैठ जाए होपफुली, तो उसको वो कर लें आप। साजिद साहब आ तो गए हैं मेरा ख्याल है वो। साजिद साहब, अगर आपको आवाज आ रही है तो आप म्यूटेड हैं, जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन। जी, अब आ रही है मेरी आवाज? अल्हम्दुलिल्लाह, हेलो। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी आवाज आ रही है बिल्कुल। तो मैं जी तो मैं ये बात कर रहा था जी कि हमने साजिद हमीद साहब को अनम्यूट कर दो। अबे ओके भाई, साजिद हमीद साहब अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। साजिद हमीद साहब अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। साजिद हमीद साहब, आपको आवाज आ रही है तो अनम्यूट कर लीजिए। ओके,
جی اب وہ ہے، پہلے وہ کہہ رہا تھا کہ آپ کر نہیں سکتے ہیں، آرگنائزر نے آپ کو انمیوٹ کرے گا. جی بالکل. چلیے تو تو میں یہ بات کر رہا تھا جی کہ ہم نے دین کے بارے میں جو مختصر طور پر سمجھا اور پڑھا، اس میں جو اس کی نیچر تھی وہ میں نے بات درج کر دی. اس کے بعد جو چیزیں ہم نے کی اس میں دین کی ڈیفینیشن کیا ہے، یہاں سے ہم نے بات شروع کی تھی. اور دین کو ڈیفائن کیا تھا ہم نے اپنے قرآن مجید کی ایک آیت کی روشنی میں کہ دین کیا ہے. دین ان 3 چیزوں کا نام ہے جو اللہ تعالیٰ نے ڈیمانڈ کی ہیں ہم انسانوں سے کہ ہم اللہ پر ایمان لائیں، آخرت پر ایمان لائیں اور نیک اعمال کریں. اس کو ہم نے بیسک ڈیفینیشن قرار دیا تھا، اور اس پہلو سے کہ دنیا میں انسان کہیں بھی رہتا ہو، اس سے اللہ تعالیٰ کا مطالبہ اتنا ہی ہے کہ وہ 3 چیزیں مانے گا اور اس کی بنیاد پر اس کو کام کرے گی. کامل I think we have lost. آج ان کے کنیکشن کا کافی ایشو لگ رہا ہے مجھے ساجد صاحب کا. ہے تو آن لائن اور میرا خیال ان کی آواز بھی کچھ اٹک کے آ رہی ہے بھائی. ہیلو جی ہیلو. جی، یہ خود ہی خود میوٹ کیوں ہو جاتا ہے؟ ابھی تو میں نے کچھ نہیں کیا، لاسٹ ٹائم میں ملزم تھا، لیکن اس دفعہ میں قصوروار نہیں ہوں. اس کو دیکھتے ہیں. اچھا تو ابھی جی میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ بالکل اب آ رہی ہے. جی آواز. جی اب آ رہی، ٹھیک ہے. تو میں یہ بات کر رہا تھا کہ ہم نے دین کے بارے میں یہ ڈیفینیشن کی، اور ڈیفینیشن کرنے کے بعد ہم اگلی بات یہ کی تھی کہ دین کے 2 فیزز ہوں گے. ایک فیز وہ ہے کہ جو وحی سے پہلے کا ہے، اور ایک فیز وحی کے بعد کا ہے. تو ہم نے اس کا نام رکھا تھا دین قبل از وحی اور دین بعد از وحی. اور اس کے بعد پھر ہم نے جو قبل از وحی والا حصہ ہے اس کو ایک کافی ٹائم دیا تھا. میرا خیال ہے کہ 10-12 کلاسز اس پر گزر گئی تھیں. تو اس میں ہم نے یہ سوچا تھا یا پڑھا تھا یا سمجھا تھا کہ دین جو فطرت میں ہے وہ کیسے ہوا، وہ کیوں رکھا گیا، اور اس کے بعد میں پھر ہم کیسے جانیں گے کہ وہ کیسے ہے. تو مثلا ہم نے جو ہماری فطرت کی بنیاد ہے اس کو ہم نے جانا. فطرت کی بنیاد ہمارے اندر کی ایک شخصیت ہے جو جسم سے ایک الگ حیثیت رکھتی ہے. اور دوسری چیز ہم نے فطرت سے باہر نکل کر دنیا جو ہمارے چاروں طرف ہے اس کو سمجھا تھا کہ دین کی بنیادیں اس میں کیا ہیں. ظاہر ہے کہ یہ لمبی ڈیبیٹ تھی، میں بہت سے طور پر آگے بڑھتا چلا جاتا ہوں کہ ہم نے اس کو کیسے سمجھا تھا اور کیسے لیا تھا.
تو فطرت جو ہے اس کے بارے میں ہم نے یہ یعنی جو ہمارا انر سیلف یا ہمارے اندر کا انسان ہے اس کے بارے میں ہم نے یہ سمجھا تھا کہ اس کے اندر بنیادی طور پر ہر شخص یہ سمجھ سکتا ہے کہ اس کے اندر خدا کا تصور موجود، اس کے اندر کانشیس موجود ہے، ضمیر جس کو ہم کہتے ہیں، اور اس کی ایک موٹی نشانی سب انسانوں کو زندگی میں سامنے آتی ہے کہ جب وہ گناہ کرتے ہیں تو ان کے اندر ایک طرح کی احساس ندامت سا ہوتا ہے، اور یہ احساس ندامت اس لیے ہوتا ہے، پہلے یہ گناہ کو روکنے کے لیے ہوتا ہے جب تک ہم نے کیا نہیں ہوتا، اور جب ہم کر لیتے ہیں تو پھر توبہ پہ ابھارنے کے لیے ہے۔ تو ہمیشہ ہر انسان اس کیفیت میں سے گزرتا ہے کہ اس کے جو ضمیر ہے وہ خلش پیدا کرتا ہے، ایک گلٹی فیلنگ جو ہے وہ ہمارے دل میں پیدا ہوتی ہے۔ اور دوسرا جو ہم نے محسوس کیا کہ جو سب انسان محسوس کرتے ہیں کہ ہم جب کوئی برائی کر رہے ہوتے ہیں تو ہماری فیلنگ وہی ہوتی ہے جو امتحان اگلے دن ہو یا ٹیسٹ ہو کلاس میں اور بچہ کرکٹ کھیل رہا ہو تو اس کی جو کیفیت ہوتی ہے بالکل وہی کیفیت ہماری گناہ کے وقت ہوتی ہے کہ جیسے ہم پکڑے جائیں گے، پوچھے جائیں گے، تو یہ احساس امتحان ہے۔ تو ضمیر کی خلش اندر یہ کہ مجھے کچھ اور کرنا چاہیے تھا، میں کچھ اور کر رہا ہوں، تو امتحان کی یہ فیلنگ، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہمیں محسوس ہو رہی ہوتی ہیں۔ یہ نشانیاں ہیں اس بات کی کہ ہمارے پاس دراصل ضمیر موجود ہے ہمارے پاس، اور کوئی اندر کی کچھ فطرت کی جو گائیڈنس ہے وہ ہونی چاہیے، ہم اس کو مانیں گے۔ تو یہ دو چیزیں جو ہمارے اندر احساس رکھتی ہیں یہ ہم ہر ایک پہچان لیتا ہے۔ خدا کے بارے میں چونکہ آج کل کی دنیا میں ایتھیزم نے کچھ سوالات پیدا کر دیے ہیں، تو اب ہم شاید یہ محسوس کرتے ہیں کہ ماں باپ نے سکھایا ہوا ہے خدا کا تصور، تو اس لیے ہم خدا کے تصور کو میں نے اس طرح سے بیان نہیں کیا، لیکن سچی بات یہی ہے کہ خدا کا تصور بھی ہمارے فطرت میں رکھا گیا ہے، اور یہ اسی وجہ سے یہ ایک یونیورسل کانسیپٹ ہے۔ تمام تہذیبیں انسان نے جو بھی تخلیق کی ہیں ماضی میں، وہ اس بات کی گواہی دیتی ہیں کہ وہاں مذہب کو بنایا گیا۔ تو اس لیے خواہ وہ خود بنایا انسانوں نے یا کہیں جگہ سے لیا، وہ میں نے وہ اسکرین شیئرنگ کے لیے آپ کو بھیجا ہے۔ آپ نے بھیج دیا ہے ساجد صاحب؟ جی میں نے وہ لنک آپ کو اسی یعنی میں کمپیوٹر سے بھی لنک کر گیا ہوں اس میٹنگ کے ساتھ، تو مجھے اب آپ کی اسکرین نظر آ رہی ہے، جو موبائل پہ بھی نظر آ رہی تھی، قرآن کی جو فہرست ہے۔ نہیں، آپ چاہتے ہیں نام رکھا ہے میں نے ساجد شکری۔ اچھا، آپ نے کمنٹس یہ جو چیٹ ہوتی ہے چیٹ باکس کے تھرو بھیجا ہے یا ای میل میں بھیجا ہے؟ نہیں، میں نے کمپیوٹر سے لاگ ان ہو گیا ہوں اسی کمپیوٹر جو گو ٹو میٹنگ میں، اور اب میری اسکرین آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ ان کو پریزنٹر بنا دیں، وہ شیئر میں سمجھ گیا، آپ کو اسکرین شیئرنگ کرا دوں۔ جی، اس کا نام ہے ساجد شکرین۔ جی، مسئلہ یہ ہے کہ ان آرڈر ٹو اسٹارٹ پریزنٹنگ آپ نے نا ویب ورژن سے لاگ ان ہوئے میں، یعنی براؤزر سے لاگ ان ہوئے میں، آپ کو ایک ریکویسٹ آئے گی کہ آپ ڈاؤن لوڈ کریں، چاہیے تو آپ اس ریکویسٹ کو ایکسیپٹ کریں اور آپ کا اسکرین شیئر ہونا شروع ہو جائے گا۔ 2 منٹ لگیں گے اس ڈاؤن لوڈ۔ کچھ آیا ہوگا آپ کی اسکرین پہ؟ آپ جی بالکل، آپ آفیشیلی آپ پریزنٹر ہیں، اور جیسے ہی وہ ڈاؤن لوڈ ہوگا تو آپ کا اسکرین آنا شروع ہو جائے گا۔ بلکہ اس کے بعد ایک اور سٹیپ کرنا ہوگا، وہ میں آپ کو بتا دوں گا۔ اوپر شو مائی اسکرین کا ایک بٹن ہے، بس وہ دبانا ہوگا آپ نے۔
अदनान भाई आपकी टाइपिंग की आवाज आ रही है गालबन, आप वो म्यूट कर लीजिए। अच्छा सॉरी माजरत। मेरी कोई मसला नहीं है। उनको बैकग्राउंड म्यूजिक के तौर पर इस्तेमाल कर। मैं उनको रिप्लाई कर रहा हूँ तो मुझे नहीं पता था कि मैं अनम्यूटेड हूँ। ये कुछ टाइम ले रहा है। जी मेरे ख्याल में आइडियली ये होना चाहिए कि हम अगले सेशन से पहले एक अलग से मैं और आप सेशन रख लेते हैं जिसमें ये सारी कार्रवाई, एक दफा की कार्रवाई है ना, ये इसको कर लेते हैं ताकि सेटअप हो जाए आपका, जी जी बिल्कुल, अगर ऐसा हो सकता है। जी चलिए मैं इसको शुरू कर, हाँ जारी रखता हूँ मैं इस बात को, ठीक बात है। अच्छा तो उसके बाद हमने जो फितरत को समझा, फितरत के समझने के बाद हमने फिर जो फितरत के समझ लीजिए रिक्वायरमेंट्स हैं फितरत के, सारे अंदर की जो इल्म है हमारे पास फितरत में, तो उसमें हमने खैर और शर में इम्तियाज, हम यानी गुड और इवल को हम डिस्टिंग्विश दूसरे से उसको रिकग्नाइज करते हैं, और बुराई से हम बचना चाहते हैं, और जो नेकी है उसकी तरफ हमारे अंदर एक रखी गई है उसको हम पसंद करते हैं, अगरचे बाज वक्त प्लेजर के लिए या किसी और मकसद के लिए हम बुराई को भी इख्तियार करते हैं, लेकिन बहरहाल हमारा जो खैर और शर के दरमियान जो रुझान है या उसको डिस्टिंग्विश करने का जो कैपेबिलिटी है वो हमारे पास मौजूद है। इस वजह से हमारी फितरत ये डिमांड करती है कि हम अच्छाई की तरफ जाएं और बुराई से रुकें। इसी तरह हम नेकी के हक में फैसला देना चाहते हैं। जब भी हमारे सामने कोई मसला आता है, अगर कोई दबाव ना हो, प्रेशर ना हो, कोई अंदर छुपा हुआ कोई हिडन एजेंडा ना हो, तो बहरहाल हम ये चाहते हैं कि नेकी के हक में, सच्चाई के हक में फैसला दें। और ये दोनों चीजें यानी दुनिया के अंदर नेकी और बदी का होना, ये लाजमी तकाजा करता है हमसे कि कोई अच्छा इंजाम हो। मसलन एक आदमी सारी जिंदगी नेकी करता रहा, उसने फाकत कशी की, उसने लोगों की मार खाई, लेकिन किसी पर जुल्म नहीं किया, गुर्बत की हालत में जिंदगी गुजार गया, क्या उसका इंजाम भी बस मौत हो जाए या वो भी जन्नत या दोज़ख में चला जाए? और एक जो जुल्म करने वाला है वो सारी जिंदगी जुल्म करता रहा, उसने मार धाड़ के बहुत कमाया, बहुत खाया, और क्या वो भी जन्नत में चला जाए या उसका इंजाम भी बस मौत पर हो? तो फितरत ये चाहती है हमारी कि अगर हमारे पास नेकी और बदी का मामला है तो नेकी और बदी के साथ मेरा जो ये ताल्लुक है उसका नतीजा भी फिर एक दिन ऐसा निकले कि नेकी के हक में नतीजा निकले और बुराई के खिलाफ नतीजा निकले। ये हमारी फितरत का लाजमी एक रिक्वायरमेंट है। हम चाहते हैं कि ये इस तरह से ये फैसला हो, और इसी वजह से हम तमाम दुनिया के इंसान जिस तरह खुदा का तस्वुर बना के पूरी दुनिया पर कोई भी सिविलाइजेशन हमें ऐसी नहीं मिलेगी जिसमें खुदा नहीं था, और आज भी कोई नहीं ऐसी कि 100% वहाँ खुदा का तस्वुर खत्म हो गया हो। इसी तरह कोई भी मुआशरा, कोई भी सिविलाइजेशन ऐसी नहीं मिलेगी जहाँ अदालत कायम ना हुई हो, वहाँ जज, काजी या पंचायत का सिस्टम ना हुआ हो। हर एक ने कुछ न कुछ सिस्टम बनाया ताकि वो फितरत के इस तकाजे को पूरा करे कि फितरत ये चाहती है मेरी कि सच्चाई के हक में फैसला हो, चोर को हमेशा सजा मिले और जिसके घर में चोरी हुई है उसको हमेशा जजा मिले। ये हम चाहते रहे हैं, हमेशा से हमने यही चाहा है। तो ये फितरत जो हमारी है, ये इसको हम, ये मैंने सारी वो चीजें बता रहा हूँ जो फितरत का, समझ लीजिए कि हमारे पास साइन है कि हमारी फितरत में कुछ चीजें ये रखी गई हैं, ये उसकी इजहार है, उसकी मैनिफेस्टेशंस हैं जिसकी तरफ मैंने अभी इशारा किया है। इसके बाद फिर हमने कोई 2-3 क्लासेस हमने इस बात पर लगाई थी कि हमारी ये फितरत अल्लाह ने बनाई कैसे है। उसके लिए मैंने 6-7 चीजों को बयान किया था। जो इसमें अहद अलस्त का मैंने वाकया बताया था कि अल्लाह ताला ने तमाम इंसानों की रूहों को अपने सामने बिठा लिया था, जिसमें मैं आप भी शामिल थे। हजरत आदम से लेकर क़यामत तक जितने लोग पैदा होने हैं या हो चुके हैं वो सब वहाँ मौजूद थे, लेकिन सिर्फ उनकी रूहें मौजूद थी, अभी हमारा जिस्म हमें नहीं दिया गया था। तो उन रूहों से अल्लाह ताला ने पूछा था कि अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? ये एक बहुत छोटा सा जुमला है, लेकिन इसमें बहुत बड़ी बात पूछी गई थी।
یہ جملہ بالکل ویسا ہی ہے جیسا کسی موقع پر ہمارے والد ہم سے کہیں کیا میں تمہارا باپ نہیں ہوں، تو اس میں کوشچن نہیں ہے، بلکہ یہ بات منوانے کا ایک بات ہوتی ہے کہ ہاں جی آپ ہمارے باپ ہیں۔ تو اسی طرح اللہ نے ہم سے کہا تھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو اللہ نے ہم سے منوایا تھا کہ میں تمہارا رب ہوں۔ لیکن منوایا کیا تھا؟ وہ یہ نہیں منوایا تھا کہ میں اللہ ہوں، یہ نہیں منوایا تھا کہ میں کوئی رحمان اور رحیم ہوں، رب منوایا تھا۔ رب کے جو معنی ہیں وہ دو ہیں۔ ایک معنی یہ ہے کہ وہ مالک ہے ہمارا، رب کے معنی جیسے رب حاضر بیت قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے، اس گھر کا مالک یعنی خانہ کعبہ کا مالک۔ تو رب بمعنی مالک آتا ہے یعنی ماسٹر، لارڈ، اور دوسرے میننگ اس کے اندر خدا کے ہیں۔ دونوں اعتبار سے ہمارا ایک رشتہ پیدا ہوتا ہے۔ جیسے ہی ہمارے باپ نے ہم سے کہا کہ میں تمہارا باپ نہیں ہوں، تو ہم نے جب اقرار کیا جی آپ ہمارے باپ ہیں، تو اس کے ساتھ ہی ایک رشتہ بن گیا کہ وہ شخص جس کو میں نے باپ مانا ہے وہ باپ ہے اور میں اس کا بیٹا ہوں۔ ایسے ہی جیسے ہی میں نے رب کے اعتراف کیا تو میں نے دو رشتوں میں خدا سے جڑ گیا۔ ایک رشتہ میرا یہ بنا لارڈ کے اعتبار سے، ماسٹر کے اعتبار سے کہ میں اس کا سلیو ہوں یا اس کا وہ میرا مالک ہے اور میں اس کا غلام ہوں، اور دوسرا رشتہ جو الہ کے پہلو سے بنا کہ وہ میرا رب ہے یعنی خدا ہے تو میں اس کا بنتا ہوں۔ تو یہ دو رشتے خود بخود وجود میں آ گئے۔ تو عہد ارسط میں یہ دو رشتے ڈیمانڈ کیے گئے۔ ان دو رشتوں کا مطلب کیا ہے؟ ان دو رشتوں کا مطلب یہ ہے کہ جیسے بیٹے اور باپ کے رشتے میں جو حقوق و فرائض ہوتے ہیں، وہ یہاں بھی کچھ حقوق و فرائض، کچھ ڈیوٹیز بن گئی، کچھ اللہ کی ڈیوٹیز بن گئی، کچھ میری بن گئی۔ تو جو اللہ کی ڈیوٹیز تھیں وہ میرے رائٹس ہو گئے، اور جو میری ڈیوٹیز تھیں وہ اللہ کے رائٹس ہو گئے۔ تو رائٹس اور ڈیوٹیز کا ایک سمجھ لیجئے کہ پورا ایک دنیا بن گئی صرف یہ جملہ بولنے سے کہ جی آپ ہمارے رب ہیں، اور اللہ کے اس پوچھنے سے کہ میں کیا تمہارا رب نہیں ہوں۔ تو یہ رشتہ جب جیسے ہی بنا تو اس رشتے میں جب غلام اور خدا کا یعنی مالک اور غلام کا تصور بنا تو خود بخود اس تصور ہی میں آنسریبل ہونا ہمارے لیے موجود تھا۔ جیسے میں اپنے گھر میں ملازم رکھوں تو وہ میرے آگے آنسریبل ہے کہ اس نے آج کا کام کیا ہے کہ نہیں ہے۔ میں نے اس کو پیسے دے کر بھیجا کہ جاؤ سگریٹ لے کر آؤ اور وہ اپنے لیے پان لے کر آ گیا، تو یہ سوال پیدا میں اس سے پوچھوں گا کہ تم نے یہ پیسے کیوں ضائع کر دیے، میں نے تمہیں یہ چیز کہا تھا۔ تو یہ رشتہ جیسے ہی میرے اور خدا کے بیچ میں بنا تو ہم جواب دہی کے تعلق میں جڑ گئے۔ غلطی ہوگی تو وہ ہمیں ڈانٹ سکتا ہے، وہ ہمیں مار سکتا ہے، یہ رشتہ خود بخود بن گیا۔ اور مالک ہونے کا جو رشتہ بنا وہ بنا کیوں ہے، اس کو قرآن نے واضح کیا ہے۔ قرآن نے یہ واضح کیا ہے کہ میں تمہارا مالک اس لیے ہوں کہ میں نے تمہیں کریٹ کیا ہے، بنایا ہے۔ کریٹ کرنے سے یعنی مالک بننے کے کئی طریقے ہو سکتے ہیں۔ خرید کر بن جاتا ہے، کسی نے تحفے میں دے دیا تب آدمی مالک بن جاتا ہے، لیکن اللہ کی یہ ملکیت ایسی نہیں ہے، اس نے خریدا نہیں ہے اور نہ اس کو کسی نے تحفے میں دیا ہے، بلکہ اس نے کریٹ کیا ہے۔ تو جس طرح ایک پوئٹ کے لیے اس کے شاعری یا ایک پینٹر کے لیے اس کی پینٹنگ اس کی ملکیت ہوتی ہے، پورے رائٹس رکھتا ہے اس کے اوپر کہ وہ اس کو پھینک دے، پھاڑ دے، بازار میں بیچ دے یا اپنے ہی ڈرائنگ روم میں سجا لے، یہ سارے رائٹس اس کو حاصل ہوتے ہیں صرف اس وجہ سے کہ اس نے اس کو بنایا ہے۔ ٹھیک یہی رائٹس اللہ کو ہمارے اوپر حاصل ہیں کیونکہ اس نے ہمیں بنایا ہے۔ تو یہ رب کے لفظ میں یہ ساری باتیں چھپی ہوئی تھی۔ میں نے ابھی بہت ساری چھوڑ رہا ہوں کیونکہ ویسے میرا علم بھی ناقص ہے، مجھے معلوم بھی تھوڑی ہی باتیں ہیں، لیکن اس کے اندر ابھی جو مجھے معلوم ہے وہ بھی اور باتیں ہیں۔ تو یہ عہد الست میں اتنی بڑی بات ہم سے منوائی گئی، اور یہ عہد الست اب ہماری فطرت کا حصہ ہے۔ تمام دنیا کے انسان جو خدا بنا لیتے ہیں یا خدا ڈھونڈتے ہیں یا خدا کے لیے مسجد میں ممبر اور پتہ نہیں کیا کچھ بناتے ہیں، وہ اسی فطرت کا تقاضا ہے، اسی عہد کا تقاضا ہے کہ وہ خدا چاہتے ہیں۔ اس میں اس جملے میں جو ورڈ یوز کیے گئے وہ سنگولر کے ہیں، یعنی میں تمہارا رب نہیں ہوں، یہاں وی کا لفظ یا ہم کا لفظ یوز نہیں ہوا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ توحید کا اس میں بھی میسج تھا کہ اکیلی ہی کوئی ذات ہے جو یہ پوچھ رہی ہے کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں۔ تو ہم نے کہا کہ ہاں آپ ہمارے رب ہیں۔ تو توحید کا تصور بھی ہے، اس لیے جتنے بھی مذہب بنے ہیں، خاص شرک والے ہوں یا توحید والے ہوں، اس میں کسی نہ کسی سینس میں توحید پائی جاتی ہے کہ بہت سارے نیچے 2 کروڑ خدا ہیں لیکن اوپر ایک بڑا ہے بھگوان اور ایشور، اور زوس ہے کہیں کہیں کچھ ہے کہیں کچھ ہے، لیکن بہرحال ایک بڑے خدا کا تصور جو ہے وہ بالکل اوپر ٹاپ پہ وہ ہوتا ہے، نیچے بہت سارے اس کے اوتار ہو سکتے ہیں، اس کے خدا کے چھوٹے خدا ہو سکتے ہیں۔
لیکن توحید کا تصور کسی نہ کسی شکل میں موجود رہا ہے، اگرچہ پیور فارم میں نہیں رہا. زیادہ تر اللہ تعالیٰ کو اپنے رسولوں کو بار بار بھیجنا پڑا کہ صرف ایک ہی خدا ہے، باقی جو تم نے مان لی ہیں وہ غلط ہے. تو یہ عہد الست تھا. اس عہد الست نے ہماری فطرت کا ایک بہت بڑا حصہ تخلیق کیا ہے. ہم خدا کے بندے ہیں اور یہ احساس ہمیں اسی عہد الست کی وجہ سے. اس کے بعد دوسرا عہد اللہ تعالیٰ نے دیا جس کو ہم نے عہد امانت کا نام دیا تھا. عہد امانت میں اللہ تعالیٰ نے پھر تمام مخلوقات سے، اس میں تو صرف روحوں سے ہوا تھا ہماری، لیکن یہ جو عہد ہے یہ اب ساری مخلوقات سے ہوا. اللہ نے اپنے سامنے سب کو بٹھا لیا، پہاڑ، درخت اور زمین آسمان سب، اور ہم بھی تھے. تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ میرے زندگی کے دو طریقے ہو سکتے ہیں. ایک یہ طریقہ ہے کہ میں جیسے چاہے رکھوں، کوئی امتحان نہیں، کوئی کچھ نہیں. اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ میں کچھ دیر کے لیے تمہیں زندگی امانت کے طور پر دوں. اگر تم اچھے طریقے سے استعمال کرو گے تو پھر ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی انعام میں دوں گا، اور اس میں اتنی نعمت دوں گا کہ تم بس خوش ہو جاؤ گے. تو قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ تمام مخلوقات نے انکار کر دیا تھا سوائے انسان کے. انسانوں نے اس بات کو قبول کر لیا، اور اللہ تعالیٰ نے پھر ایک کمنٹ کیا کہ انسان نے یہ اس لیے قبول کر لیا کہ خلق الانسان ظلوما جہولا، کہ انسان جو ہے وہ ظلوم ہے، یعنی اپنی ہمت سے بڑھ کر کام کرنے والا ہے. میں اس کی مثال دیا کرتا ہوں بات کو سمجھانے کے لیے کہ ہمارا باپدہ کا لائن مین 2000 روپے مہینے کے لیے ہزاروں واٹ کی تار کے ساتھ کام کر رہا ہوتا ہے، موت کے پورے خطرے کے باوجود. تو یہ انسان کے اندر یہ جذبہ اتنا زیادہ ہے کہ وہ 313 ہوتے ہیں اور بدر میں اتر جاتے ہیں 1200 لوگوں کے خلاف. بدر بھی، حنین بھی، اور پتہ نہیں کتنی کتنی جنگیں، کتنے کارنامے صرف مسلمانوں نے نہیں، کافروں کے بھی موجود ہیں، غیر مسلموں کے بھی موجود ہیں. تو یہ انسان کے اندر یہ اللہ نے ہمت رکھی ہے کہ وہ پہاڑوں کو سر کرے اور بڑے بڑے کارنامے کرے. تو اللہ نے تبصرہ کیا کہ یہ اس جذبہ جو اس کے اندر تھا کہ یہ اپنی ہمت سے زیادہ کام کر جاتا ہے، اس کی وجہ سے اس نے یہ امانت کا عہد قبول کیا ہے. اور دوسرے الفاظ فرمایا کہ وہ جہول ہے. جہول کے لیے جو مطلب ہو سکتا ہے وہ جذباتی کا ہے. تو چونکہ جذبات سے کام بھی انسان لیتا ہے، جذبات میں آ جاتا ہے. تو ہم نے جو عہد امانت قبول کیا وہ اسی وجہ سے قبول کیا کہ ہمارے اندر یہ ہمت سے زیادہ بڑھ کر کام کرنے کا جذبہ اور صلاحیت موجود ہے. اور ہم بعض اوقات چیزوں کو سامنے دیکھ کر انجام کے لالچ میں سب باغ نظر آ رہے ہیں، اتنی بڑی جنت مل جائے گی، تو اس لالچ یہ عہد قبول کر لیا. تو اب ہم اس عہد امانت کے ساتھ موجود ہیں. امانت کا تصور بھی ہمیں امتحان کا تصور پیدا کرتا ہے، جس کی وجہ سے ہم ہر وقت امتحان کی کیفیت میں رہتے ہیں. اور جیسے میں نے بتایا کہ جو بچہ کل اس کا ٹیسٹ ہے اور وہ باہر کرکٹ کھیل رہا ہو تو اس کے اندر جو فیلنگ ہے گناہ کرتے ہوئے ہمیں بھی وہی فیلنگز ہوتی ہیں کہ میں غلط کر رہا ہوں، کہیں غلط مارا نہ جاؤں، یہ نہ ہو جائے. تو یہ اسی عہد امانت کی یاد دہانی ہے. اب اس امانت کو کیسے برتنا ہے؟ جو زندگی ملی ہے، زندگی میں جو صلاحیتیں ملی ہیں اور جو اپرچونٹیز ملی ہیں، کمانے کھانے کے جو موقع ملے ہیں، بیوی بچے ملے ہیں، گھر بار ملا ہے، جو کچھ ملا ہے یہ اصل میں امتحان کے لیے ہے، امانت کے طور پہ ہے. تو اس کو کس طرح سے استعمال کرنا ہے، اس کے لیے پھر ضروری تھا کہ ہمیں بتایا جائے کون سے راستے غلط ہیں، کون سے راستے صحیح ہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ شمس اور سورہ دہر میں بتایا. یہ تیسرا ہے واقعہ کہ جس میں ہمارے اندر اللہ نے نیکی اور بدی کا، برائی اور اچھائی کا تصور جو ہے وہ بالکل واضح کر کے بتا دیا کہ یہ چیزیں نیکی کی ہیں، اس کو کرو گے تو کامیاب ہوگے، یہ چیزیں برائی کی ہیں، ان کو کرو گے تو ناکام ہو جاؤ گے. تو یہ خیر و شر کا تصور جو ہے، گڈ اور ایول کا، وہ ہمارے اندر رکھ دیا گیا تاکہ ہم اس امانت کو صحیح طریقے سے استعمال کر سکیں. مجھے اللہ نے یہ صلاحیت دی ہے کہ میں بول سکوں، تو بولنے کا عمل میں کہاں کہاں کر سکتا ہوں، کیا غلط باتیں کرنے میں، چغلی میں، غیبت میں، جھوٹ میں، یا کہ اچھے کاموں میں. تو یہ خیر و شر کا تصور دے دیا تاکہ میں اس امانت کی چیزوں کو صحیح جگہ استعمال کر سکوں. اب 3 کام ہو چکے ہیں، عہد الست، عہد امانت اور نیکی اور بدی کا یہ لیسن جو اللہ نے ہمیں دے دیا. اب یہ تینوں چیزیں کافی تھیں امتحان دینے کے لیے، لیکن ابھی تک ہم جنوں سے، باقی مخلوقات سے مختلف نہیں ہیں. باقی مخلوقات سے عہد امانت میں مختلف ہو گئے، ان کو زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق گزارنی ہے. وہ ذبح ہو جائیں، وہ جنگلوں میں رہتے رہیں. بندر مثلا ابھی تک جنگلوں میں رہ رہا ہے کیونکہ اللہ نے ان کے لیے یہی مخصوص کر دیا ہے، وہ اس میں رہیں گے. لیکن ان کے پاس امانت نہیں ہے کوئی چیز، نہ ان کے لیے جنت ہونی ہے، نہ دوزخ ہونی ہے.
اسامہ بیٹے بیٹے آواز کم کرو. تو ان کا بھائی اس کے کہ وہ اللہ کی مرضی کے مطابق اس وقت زندگی گزار رہے ہیں اور ان کے لیے کوئی امانت کی چیز نہیں ہے. لیکن ایک چیز اس نے انسانوں کو تمام مخلوقات سے بہت مختلف کر دیا، وہ اب عقلی چیز ہے جس کو خلافت کے لفظ سے قرآن مجید بیان کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ کام کیا کہ انسانوں کو فرشتوں کے بھی مقابلے میں، جنوں کے بھی مقابلے میں ایک الگ چیز دی ہے، وہ خلافت ہے. خلافت کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو دنیا میں ایک ٹائپ کا کہہ لیجئے اور رولنگ پاور دی گئی ہے، اس کو ایک اختیار اور ایک اس کو بادشاہت دی گئی ہے. اس بادشاہت کے میننگ یہ ہے کہ بندر مٹی سے زیادہ ہو سکتا ہے کہ اٹھا کر کسی کو مار کے اپنے جانور کو بھگا دے جو اس کے اوپر حملہ آور ہوا ہے، یا کوئی تنکا لے کر کوئی کسی چیز میں سے گری بادام میں سے نکال لے کوئی چیز. لیکن انسان اس مٹی سے بڑی بڑی بلڈنگیں بنا گیا. اسی مٹی سے اس نے پتہ نہیں کیا کیا چیزیں دریافت کر کے کیا کیا میڈیکل کی سائنس دیکھ لیجئے کہاں تک پہنچ گئی. کمپیوٹر کی لائن میں دیکھیے کہ ہم انسان کہاں تک پہنچ گئے. سواری اور جو کنوینس کا نظام ہے اس میں دیکھ لیجئے ہم نے کیا کچھ کر دیا. یہ سب کچھ جو ہم کر رہے ہیں یہ خلافت کے اس اختیار کی وجہ سے ہے جو کسی اور مخلوق کو حاصل نہیں ہے. تو ہم انسان خلافت دیے گئے ہیں، یعنی اس دنیا کے ریسورسز کو اپنی مرضی سے استعمال کرنے کی طاقت ہمیں دی گئی ہے. ہم مٹی سے کمپیوٹر بنا لیتے ہیں، ہم مٹی سے جہاز بنا لیتے ہیں، ہم مٹی سے اتنی بڑی دنیا ہم نے آباد کر لی ہے. اور اس وقت میں آپ کے ساتھ اتنے ضرور کے فاصلے سے آرام سے بات کر رہا ہوں. یہ اسی خلافت کا نتیجہ ہے. اس نے ہمیں تمام مخلوقات سے مختلف کیا ہے. اب امانت کیا ہے؟ امانت وہ زندگی نہیں ہے جو ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے بات کی، بلکہ یہ خلافت بھی ہمارے پاس ایک امانت ہے. اس لیے جب فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ میں انسانوں کو خلافت دینے والا ہوں تو انہوں نے کہا کہ وہ تو فتنہ پیدا کر دیں گے. تو یہ لفظ خلافت کی وجہ سے انہوں نے سمجھا تھا کہ وہ کیا کریں گے. اس وجہ سے نہیں سمجھا تھا کہ ان کو پہلے سے بتا دیا گیا تھا یا کچھ وہ جنوں کو دیکھ چکے تھے، بلکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ لفظ ہی ایسا ہے کہ مثلاً میں آپ سے کہوں کہ اپنی بیوی سے کہ بھئی میں بیٹے کو گھر چھوڑ کے جا رہا ہوں، تو ذرا تو وہ کہے گی کہ تم نے اس کو اتنے پیسے دے دیے، وہ تو خراب ہو جائے گا. تو گھر چھوڑ کر جانے سے اور پیسے موجود ہونے سے میری بیوی فوراً سمجھے گی نہیں تو گھر جانے کے امکانات ہیں. تو بالکل ایسا ہی تھا جیسے ہی خلافت کا لفظ بولا گیا. اس میں اقتدار ہے، بادشاہت ہے، اس کے اندر ریسورسز کے اوپر پورا
इंसान इस कैफियत में हैं कि वो आराम तलब जिंदगी की तलाश में रहते हैं। हमने जो अब अपने घर बना लिए हैं, जिस तरह के हमारे बिस्तर हैं, जिस तरह की हमारी सवारियां हैं, जहाज और ये बसें और जो कुछ भी है, वो सारी जन्नत बनाने की कोशिश है। ये रखा जज्बा इसलिए गया था कि हम उस जन्नत की तलाश के लिए जद्दोजहद करें जो क़यामत के बाद मिलनी है, लेकिन बहरहाल दुनिया में भी हमने जन्नत बनाने की कोशिश की है। तो ये उस जन्नत में रहने के असरात हैं। उस जन्नत में रहने के साथ एक और मामला हुआ, वो फरिश्तों से मुलाकात है और इबलीस से मुलाकात है। इन दोनों को मैं इकट्ठे बयान कर देता हूँ। फरिश्तों से मुलाकात इसलिए जरूरी थी ताकि जो अकीदा आगे बनने वाला था, जिसमें नबूवत ही के सिलसिले में फरिश्तों को एक जरूरत है और अल्लाह ताला पूरी कायनात का निज़ाम फरिश्तों के जरिए से चला रहे हैं, तो इन दो बातों की अहमियत की वजह से जरूरी था कि फरिश्तों से भी इंसान वाकिफ रहे। तो जन्नत में उनसे मुलाकात जरूरी थी। वो सजदा करवाया गया और जो कुछ भी हुआ वो इसीलिए था कि ताकि इंसान इससे वाकिफ हो सके। इसी तरह इबलीस से जो हमला किया उनके ऊपर के उस दरख्त का फल चख लें, तो वसवसा कैसे डालेगा, वो किस तरह की बातें करेगा और किस तरह से लालच देगा। हजरत आदम को उकसाने के लिए उसने कहा कि जो अल्लाह ताला ने तुम्हें कहा है ना कि हमेशा की जिंदगी मिलेगी, तो वो इसी फल खाने से मिलेगी। अल्लाह ने इसलिए रोक रखा है कि तुम्हें इस वक्त ना मिले, तुम खा लोगे तो तुम्हें हमेशा की जिंदगी मिल जाएगी। तो हजरत आदम उस ख्याल में आ गए कि वो अल्लाह ने वादा किया था, बिल्कुल जब अहद अमानत हुआ था कि हमेशा हमेशा की जिंदगी दूंगा, तो उस अगर वो उस बात को भूल गए जो अल्लाह ने था। ये सारा मामला हुआ। एक और मामला हुआ, वो ज़ौजियत का ताल्लुक है। हजरत आदम और अम्मा हव्वा की शादी हुई और इसने दुनिया के लिए वो फितरत तश्कील की जिसके चक्कर में हम आज भी फंसे रहते हैं। और शादी किसी खातून से होनी है तो दुनिया का आगाज एक मर्द और औरत से हुआ। उसमें असल रिश्ता यही है मियाँ बीवी का, लेकिन उसके बाद माएँ, बहनें, बेटियां, कई रिश्ते वजूद में आते हैं। तो ये रिश्ता भी हमारी फितरत में रख दिया गया है कि हम मर्द औरत एक दूसरे को इस पहलू से देखते हैं, ताल्लुक बनाते हैं और एक खानदान की बुनियाद रखते हैं। तो अल्लाह की तकवीम में, अल्लाह के निशान में असल रिश्ता मियाँ और बीवी का है और बच्चे और माँ बाप इसके बाद में आते हैं। तो ये भी एक इंसान की फितरत है जो अल्लाह ने तश्कील दी है। इसके ऊपर फिर शरीयत की कुछ पाबंदियां बाद में लगा दी, निकाह होगा, ये होगा, कहाँ ये ताल्लुक जायज है, कहाँ ये ताल्लुक नाजायज है। तो ये रिश्ते बाद में वजूद में आए हैं, पहले मियाँ बीवी से आगाज हुआ है। और मेरे उस्ताद एक बड़ी अच्छी बात कहा करते हैं कि एक ही मियाँ बीवी से आगाज हुआ है। हज़रत आदम की 4-5 बीवियां नहीं थी। हालांकि मसला आसान हो सकता था आगे बच्चों की शादी के लिए कि एक से ज्यादा बीवियां उनकी बना दी जाती, लेकिन एक बीवी बनाई गई है। तो इससे भी अंदाजा होता है कि खुदा की जो पसंद है वो यही है कि हम एक शादी तक महदूद रहें, लेकिन बहरहाल ज्यादा भी आप कर सकते हैं, आप लोगों को इजाजत है। तो ये फितरत बनी हमारी। अब देखिए, मैंने दोबारा उन चीजों को मुख्तसर तौर पर बता देता हूँ कि अल्लाह ने हमारी फितरत की तश्कील किस तरह से की कि एक अहद अलस्त हुआ, एक अहद अमानत हुआ, उसके बाद फिर नेकी और बदी का तस्वर हमें दिया गया, उसके बाद हमें खलीफा बनाया गया और दुनिया के ऊपर हमें एक इक़्तिदार दिया गया। हम में से हर शख्स खलीफा है, ऐसा नहीं कि सिर्फ बादशाह वक्त। हम में से हर शख्स जब चाहे इस मिट्टी में से जब चाहे जो चीज़ बना ले। और उसके बाद जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम को दुनिया में भेजने का फैसला किया तो फिर नबियों के आने का अहद दिया। जन्नत में क़याम के नतीजे में फरिश्तों से मुलाकात हुई, इब्लीस के वसवसों और उससे वाकफियत हुई और जन्नत की जिंदगी से वाकफियत हुई कि वो किस तरह की है। और इस जन्नत के क़याम के दौरान में दोनों को मियाँ बीवी की हैसियत से रखा गया, तो इससे खानदान की बुनियाद पड़ी, उस रिश्ते की बुनियाद पड़ी जिस पर खानदान खड़ा है। तो ये हमारी पूरी फितरत है। इन 4-5 चीजों को ये बन जाएंगी, 1 2 3 4 5 6 7 चीजें हैं जिनके साथ हम दुनिया में आते हैं। कोई भी इंसान इन 7 चीजों से पाक नहीं होता। सब के पास ये चीजें मौजूद हैं, खा वो क्लिंटन के घर पैदा हों या वो नेल्सन मंडेला के घर पैदा हों या साजिद हमीद के घर पैदा हों, सबके पास ये फितरत मौजूद है। इसके बाद जो अब फितरत हमारी जो अंदर ये सब चीजें रखती है और हम दुनिया में आ जाते हैं, और दुनिया में आने के बाद 2 हालतें हमारी होती हैं। एक हालत
یہ ہوتی ہے کہ کسی ایسے گھرانے میں پیدا ہوں جو جہاں پر کسی نبی کی تعلیمات ہوں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں کہ اس بچے کو جو فطرت پر پیدا ہوا ہوتا ہے ہم اس کو یہودی، نصرانی، عیسائی اور یہودی یا ہندو یا مسلمان بنا دیتے ہیں. اور اگر دوسرا شخص وہ ہوتا ہے جو کسی ایسے گھر میں پیدا ہو جہاں پر اس طرح کی کوئی تعلیمات نہیں ہے، تو پھر فطرت نے اپنے نے اظہار کرنا ہے. وہ مینیفیسٹیشن چاہتی ہے، وہ چاہتی ہے کہ عقیدہ کوئی نہ کوئی بنائے، وہ چاہتا ہے کہ اس عقیدے کے مطابق پھر زندگی بسر کرے. تو اسی فطرت کے زور سے جتنے فلسفے بنے ہیں وہ اسی فطرت کا زور ہے. آپ ایتھیزم کو بھی دیکھ لیجیے، وہ بھی اسی فطرت کا زور ہے. وہ کچھ نہ کچھ مسئلے کا حل کرنا چاہتی ہے کہ یہ کیا ہے، خدا ہے یا نہیں ہے، یا اس کے کیا مسائل ہیں. اسی طرح فطری احساسات ہی ہیں جو ہمارے اندر عمل کا جذبہ پیدا کرتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ اگر میرا عقیدہ ہے خدا ہے تو میں اس کو پوجوں، یہ انسان میرے بہن بھائی ہیں تو میں ان کی خدمت کروں. تو ہیومنزم بھی اسی سے نکلتا ہے اور مذہب بھی اسی سے نکلتا ہے، ایتھیزم بھی اسی فطری نظریات سے نکلتا ہے. تو فطرت کے ہم دو حصے کر لیتے ہیں، ایک یہ نظریات جو ہم نے سیکھے، عہد الست اور اس طرح کی چیزیں، اور پھر اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والے ہمارے احساسات. مثلا خدا ہے تو میرا کچھ اس کے ساتھ تعلق ہونا چاہیے، اس کو خوش کرنا چاہیے، اس کے رضا جوئی کرنی چاہیے، میں وہ مجھ سے راضی رہے، کہیں ناراض نہ ہو جائے. اس کے احساسات ہیں. تو ایک علم اندر ہوتا ہے، پھر اس سے کچھ احساسات پیدا ہوتے ہیں. تو یہ فطرت کے جو مینیفیسٹیشن ہے ساری دنیا میں وہی چیز نظر آتی ہے. ہم پینٹنگ جب کر رہے ہوتے ہیں تو اسی جنت کے حسن و جمال کو بنانا چاہتے ہیں، کینوس پہ لانا چاہتے ہیں. ہم کوئی ڈرامہ لکھ رہے ہوتے ہیں تو اس میں بھی یہی فطرت اپنے تقاضے، وہ مشاہرہ جو میاں بیوی کا جذبہ ہے وہ کہیں آ رہا ہوتا ہے، کہیں پیار اور محبت ہو رہا ہوتا ہے. یہ فطرت ہی اپنے رنگ دکھاتی ہے تمام فلسفوں میں، تمام مذاہب میں اور تمام ہماری ایکٹیویٹیز میں. یہی فطرت ہے جو کارگزاری کر رہی ہوتی ہے. تو اس فطرت میں اب چونکہ ہمارا موضوع باقی چیزیں نہیں ہے، مذہب ہے، تو اس فطرت میں مذہب کی بنیادیں پوری طرح موجود ہیں. عہد الست سے ہمیں خدا کا تصور ملا، توحید کا تصور ملا اور اپنے مالک کا تصور ملا جس کے آگے ہم آنسریبل ہیں. عہد امانت سے ہمارے اندر امتحان کا جذبہ پیدا ہوا اور ہر چیز کو ہم امانت کے طور پر برتنا چاہتے ہیں. اس امانت کو برتنے کے لیے ہمیں نیکی اور بدی کا تصور دیا گیا تھا کہ کن جگہوں پہ ہم اس چیز امانتوں کو استعمال کر سکتے ہیں اور کن جگہوں پر ان امانتوں کو استعمال نہیں کر سکتے. پھر ہمارے اندر ایک اور جذبہ رکھا گیا، وہ خلافت کا جذبہ ہے کہ ہم اس دنیا میں بادشاہ کی طرح ہیں، ہر چیز کے اوپر ہمارا کنٹرول ہے. اسی سے تکبر پیدا ہوتا ہے، اسی سے انا پیدا ہوتی ہے، اسی سے حقانیت پیدا ہوتی ہے، اسی سے ظلم وجود میں آتا ہے، اسی کے ذریعے سے ہم وہ چاہتے ہیں کہ دوسرے ہمارے مقابلے میں نیچا رہیں. تو یہ خلافت کا جذبہ ہے جس نے بہت زیادہ مشکل کر دیا ہماری آزمائش کو. لیکن اس کو کنٹرول کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبیوں کو بھیجنے کا وعدہ کیا تاکہ ہم ان کی تعلیمات کے تحت اپنا تکبر بھی کنٹرول کریں اور اپنے فلسفے بھی کنٹرول کریں اور سب کچھ کو درست کر لیں. اور قیام جنت کے ذریعے سے جو ہمارے اندر چیزیں پیدا ہوئیں اور میاں بیوی کا جو رشتہ وجود میں آیا، یہ سب خدا کی طرف لے جانے والی چیزیں ہیں جو ہمیں خدا سے جوڑتی ہیں. تو یہ فطرت کے اندر ہماری کچھ نشانیاں تھیں جو ہم نے خدا کو پہچاننے میں جانی. اس کے بعد ہم نے میرا خیال ہے 5-6 مہینے ہم نے اسی پر لگا دیے تھے، جو بات میں نے ابھی مکمل کی ہے. اس کے بعد پھر ہم نے دنیا کو دیکھا تھا کہ دنیا کے اندر خدا کی کیا نشانیاں ہیں. تو اس کو ہم نے آفاق قرآن بھی نام دیتا ہے. تو آفاق کے اندر ہم نے کچھ نشانیوں کا جائزہ لیا تھا. تو پہلی چیز میں نے یہ بتایا تھا کہ کائنات کا انداز تخلیق ہمارے لیے بہت اہم حیثیت رکھتا ہے. مثلا آپ کے سامنے جو میز کرسی چیزیں پڑی ہوئی ہیں، اس کو بھی دیکھ کر آپ کو کسی اور بنانے والے کا خیال آتا ہے. لیکن باہر جو درخت لگے ہوئے ہیں، جو زمین ہے، جو آسمان اور چاند ستارے ہیں، ان کو دیکھ کر کسی اور بنانے والے کا خیال آتا ہے. تو کائنات کا جو انداز تخلیق ہے وہ ہمیں کچھ کہتا ہے، اس کو غور کرنا چاہیے کہ یہ کیا چیز ہے. تو مثلا میں نے ایک استدلال سمجھ لیجئے کہ تمام جتنی چیزیں لکھی گئی ہیں اس وقت ایتھیزم کے خلاف، ایتھیزم کے حق میں، مذہب کے خلاف، ان کو پڑھنے کے بعد میں نے ایک استدلال سمجھ لیجئے کہ ڈیوائز کیا ہے. وہ یہ کہ دنیا میں جو بھی مادہ ہے، دنیا ساری کی ساری
تو دنیا جو ساری کی ساری ہے یہ دنیا مادے سے بنی ہوئی ہے. مادے کی جو حالتیں ہیں وہ دو ہیں. ایک مادہ وہ ہے جو بے جان ہے، اور بے جان مادے کے اندر جو میٹ، روڑا پتھر، کیمیکل لینگویج میں بولیں تو کیلشیم کہیں پڑا ہوا ہے، کہیں گولڈ پڑا ہوا ہے، کہیں آئرن پڑا ہوا ہے، یہ ساری جو ساری چیزیں ہیں یہ وہ مادہ ہے جس کے اندر کوئی جان نہیں ہے. لیکن پوری سائنس یہ مانتی ہے کہ دنیا کا آغاز اسی مادے سے ہوا ہے. سب سے پہلے جو مادہ بنا ہے وہ یہی بے جان مادہ ہے جس کے اندر کوئی زندگی کی رمق نہیں ہے، کوئی کام کرنے کی صلاحیت نہیں ہے. اور دوسری نوعیت کا مادہ وہ ہے جس سے زندہ چیزیں تخلیق پائی ہیں، جو میرے اور آپ کے جسم جس سے بنے ہیں، درخت جس سے بنے ہیں، جو بھی آرگینک چیزیں ہیں وہ اس سے بنی ہوئی ہیں. تو یہ دو ٹائپ کا مادہ ہے جس سے دنیا اس وقت دنیا میں اس وقت موجود ہے. پہلے جو مادے کی حالت ہے جو بے جان مادہ ہے اس کے اندر کچھ سمجھ لیجئے کہ کچھ خصائص تو ہیں، کچھ خوبیاں تو ہیں. مثلا نمک جو ہے وہ نمکین کرتا ہے، اور سوڈے میں ملائیں تو ایک جوش سا پیدا ہوتا ہے. چینی میٹھا کرتی ہے، اور اسی طرح سارے کیمیکل جتنے بھی ہیں ان کے اندر کچھ نہ کچھ کام کرنے کی صلاحیت موجود ہے. لیکن کسی بھی میٹر کی کسی بھی شکل کے اندر یہ صلاحیت موجود نہیں ہے کہ وہ بیٹھ کے ڈیزائن کرے کہ اچھا میں آج اگر یہ کام کروں، اس چیز کو اس طرح سے ملاؤں اور اس کو اس طرح سے ملاؤں تو یہ چیز بن جائے گی. ایسی کسی اس مادے کے اندر یہ صلاحیت نہیں. تو میں نے یہ استدلال یہ بنایا ہے کہ جتنی بھی کائنات کی ساری چیزیں جتنے بھی کام ہوئے ہیں ان کو اگر ہم اس طرح سے سمجھیں کہ کچھ چیزیں تو مادے کے ان خصائص کی وجہ سے ہو جائیں گی. مثلا یہ کہ چینی کافر کی کپ میں ڈالیں میٹھا کرے گی، مسلمان کے کپ میں ڈالیں تب بھی میٹھا کرے گی. چینی کا کام میٹھا کرنا ہے، وہ کرتی رہے گی. تو مثال کے طور پر اب میں چمچ سے چینی ڈال دوں چائے میں، یا کہیں سے ہوا سے اڑ کر آ جائے، دونوں صورتوں میں اس میں میٹھا کر دینا ہے. تو کائنات کے اندر کچھ اس طرح سے ہم سمجھ لیتے ہیں کہ مادہ کبھی ہوا سے اڑ گیا، یا کبھی پانی میں بہہ کے آ گیا. تو جہاں پانی میں بہہ کر گیا تو وہاں اس نے کچھ کام کر دیے، ہوا سے اڑ کر آ گیا تو وہاں اس نے کچھ کام کر دیے. تو دنیا میں کچھ کام ہوتے رہے اور چیزیں تشکیل پاتی رہیں. لیکن کچھ چیزیں دنیا میں ایسی ہیں جو اس طرح کے خود بخود ہونے سے نہیں ہو سکتی. مثلا دنیا میں ٹیسٹ پایا جاتا ہے، یعنی سیب کا، ایپل کا ایک سے ذائقہ ہے، آم کا ایک ذائقہ ہے، گوشت جو ہم کھاتے ہیں اس کا ایک ذائقہ ہے. یہ ذائقہ کیا وہ بے جان مادہ جانتا تھا؟ یا سمجھ لیجئے کہ انسان سے پہلے تک جتنے بھی جانور بنے ہیں ان کے اندر ذائقہ جو پیدا کیا گیا، تو کیا کس وقت اس مادے کو شعور آیا ہوگا کہ چیزوں کا کچھ ذائقہ بھی ہوتا ہے، تو میں زبان کے اوپر وہ برڈز لگا دوں جو ٹیسٹ کر سکیں چیزوں کو. اس کے لیے مادے سے زیادہ کچھ چیز چاہیے جو یہ جانتی ہو کہ چیزوں کے اندر ٹیسٹ پایا جاتا ہے. تو اب میں جو مخلوقات یا میں اپنے اندر فرض کر لیجیے کہ انسان ہی ایوالو کر رہا تھا، تو میں سوچوں کہ اچھا چیزوں کا ذائقہ پایا جاتا ہے، تو میں اپنے زبان پہ ایسی چیزیں لگا لیتا ہوں جو ذائقے کو ٹیسٹ کر سکیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ زبان کے بننے سے پہلے ہی مجھے پتا چل گیا کہ ٹیسٹ موجود ہے. تو جب ٹیسٹ کا علم موجود ہے اور میں نے اپنی زبان پر ٹیسٹ کرنے والے وہ آلات لگا لیے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مادہ یہ نہیں سوچ سکتا کہ چیزوں میں ٹیسٹ ہے. تو میں اب وہ مخلوقات بناتا ہوں جو چیزوں کو ٹیسٹ بھی کر سکیں. تو پہلے علم موجودہ ہے. یعنی یہ ایک ایسی ایگزامپل ہے، اور بھی بہت ساری میں نے ڈھونڈی ہے، لیکن چونکہ ہم یہاں مختصر طور پر بات کر رہے ہیں تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مادے کے اندر یہ صلاحیت منواتی ہیں. ہمیں ماننا پڑے گا کہ مادہ یہ علم رکھتا تھا کہ چیزوں کا ٹیسٹ ہے، اور اس وجہ سے اس نے ہماری زبان کے اوپر یہ ٹیسٹ بڈز لگا دیے. تو جب مادے کو ہم یہ مان لیں گے کہ مادے کے پاس یہ علم موجود تھا، تو مادے کے اندر شعور ماننا پڑے گا، مادے کے اندر پھر صلاحیتیں ماننی پڑیں گی کہ وہ یہ کام کر سکتا ہے. اس کو پہلے خیال ہوا کہ اس کو پہلے علم تھا کہ میرے اندر ٹیسٹ موجود ہے، اور پھر اس میں یہ اس کے پاس علم موجود تھا کہ زبان پر کیا چیزیں لگائی جائیں گی تو وہ ٹیسٹ کو سینس کر سکیں گی، اور اس طرح سے ایک پورا تصور وجود میں آئے گا. تو یہ میں نے مادے کی کائنات کی انداز تخلیق سے یہ ایک سمجھیے کہ ایک استدلال بنایا ہے
کہ دنیا کے اندر بہت سارے کام ایسے ہوئے ہیں جو مادے کی صلاحیتوں سے بیان ہے، وہ مادہ اس طرح کے کام نہیں کر سکتا. اور اس کے بعد پھر تو ایک پرانا طرز استدلال چلا رہا ہے کہ دنیا ایک واجیئر کا جو مشہور مثال ہے کہ کلاک کی طرح ہے، اس کے اندر پوری ایک ڈیزائن ہے، اس کے اندر پورا ایک میکنزم ہے. اس میکنزم کے ہوتے ہوئے ہم یہ ماننے پہ مجبور ہیں کہ خدا موجود ہے. لیکن اس کو اب چونکہ کیا اس کا نام اسٹیفن ہاکنگ کے نظریے کے بعد اس کو چیلنج کر دیا گیا ہے. اس نے یہ کہا ہے کہ چیزیں نتھنگ سے بن جاتی ہیں. تو اس کا ہم نے یہ بات پیش کی تھی میں نے کہ اس نے جس طرح سے نتھنگ سے پیدا کرنے کی بات کی ہے وہ میتھمیٹکس میں تو ٹھیک ہوتا ہے، ریاضی کی دنیا میں نہیں ہوتا. اس کا مختصر طور پر میں بتا دیتا ہوں. اس کا نظریہ یہ ہے کہ اگر پوری کائنات کو دیکھا جائے تو یہ میٹر اور اینٹی میٹر کا مجموعہ ہے. میٹر وہ ہے جو مثلاً جو پلانٹس بنے ہوئے ہیں، اور جو اسپیس ہے وہ اینٹی میٹر ہے. تو جب ان دونوں کو ہم اکٹھا کریں گے تو اینڈ ریزلٹ 0 ہو جائے گا. جیسے 2 کے اندر 2 مائنس کر دیں تو وہ 0 ہو جائے گا. تو میٹر اور اینٹی میٹر دونوں ایکول ہیں، تو دونوں کو جب اکٹھا کریں گے تو وہ 0 ہو جائے گا. میتھمیٹکس میں تو چیزیں 0 ہوتی ہیں، حقیقت کی دنیا میں چیزیں 0 نہیں ہوتی. مثلا میرے پاس 5 بسکٹ تھے، میں نے 5 کھا لیے تو باقی کتنے بچے؟ 0. لیکن کیا بسکٹ بھی 0 ہو گئے ہیں؟ بسکٹ 0 نہیں ہوئے، وہ میرے پیٹ میں موجود ہیں. میرے پاس 4 سیب تھے، 2 میں نے آپ کو دے دیے، 2 کسی اور کو دے دیے، میرے پاس کتنے ہو گئے؟ 0. لیکن کیا حقیقت میں سیب 0 ہوئے ہیں؟ ہرگز نہیں ہوئے. تو اسٹیفن ہاکنگ نے بہت اچھی بات کہی ہے، لیکن وہ ریالٹی کی بات نہیں ہے، میتھمیٹکس کی بات ہے. کاغذ کے اوپر جب ہم 2 - 2 کر رہے ہوتے ہیں تو 0 جواب ہوتا ہے. حقیقت میں کبھی بھی چیز 0 نہیں ہوتی، وہ کسی اور شکل میں تبدیل ہو جاتی ہے یا کسی اور کی ملکیت میں چلی جاتی ہے. تو اس نے ایک بہت اچھی بات کہی ہے، لیکن سچی بات ہے کہ وہ غلط بات ہے. تو دنیا میں کوئی بھی چیز 0 سے نہیں بن سکتی جب تک کہ پیچھے کوئی چیز موجود نہ ہو جس کو ہم نے اس نئی چیز میں کنورٹ کیا ہو. تو بہرحال اس کی نظریے کے بعد اب دنیا یہ بات مان رہی ہے کہ چیزیں خود بخود بن گئی ہیں، ڈیزائن نہیں ہوئی ہیں، بلکہ وہ 0 سے ایک نئی دنیا کا آغاز ہو گیا اور دنیا بنتی چلی گئی. اس کے بعد میں نے کچھ اور چیزیں بھی آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا. ایک ڈی این اے کی شہادت ہے. ڈی این اے کا ہونا اس بات کی نشانی ہے کہ ڈیزائن پہلے کیا گیا ہے اور چیزیں بعد میں تخلیق ہوئی ہیں. ابھی تک جو پروسیس ہمارے پیدائش کا ہے اس میں ڈی این اے کے ایک چھوٹے سے نمونے سے کام کا آغاز ہوتا ہے اور اس نمونے کے مطابق پورا انسان تشکیل پا جاتا ہے. اگر ڈی این اے میرا اندر موجود ہے تو اس کا مطلب ہے ڈیزائن پہلے تھا، میں بعد میں پیدا ہوا ہوں. تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ ہونا یہ چاہیے تھا. اگر خود بخود کائنات بنی ہے تو ڈیزائن پہلے نہیں ہونا چاہیے. چیزیں بن گئی اور ان کا ڈیزائن بن گیا. اور چونکہ ڈارون کے زمانے تک یہی چیز سمجھی جاتی تھی کہ چیزیں خود بخود بن جاتی ہیں اور ڈیزائن اس کا نہیں ہوتا کوئی بھی، تو اس نے پھر یہ بات کہہ دی کہ ایوولوشن ہوئی ہے اور باہر کی مشقتیں جو ہیں، باہر کی جو چیزیں ہیں وہ تبدیلی لے آتی ہیں. اسی زمانے میں گریگر میکل نے یہ بات کہہ دی تھی کہ ڈی این اے پر اثرات نہیں ہوتے باہر کی تبدیلیوں کے. اس نے بہت اچھی مثال دی تھی جو بات کو سمجھا دیتی ہے ایک عام آدمی کے لیے بھی کہ اگر کسی ماں کو کام کر کر کے اس کے ہاتھ بہت سخت ہو جائیں اور اوپر وہ ایک اسکن بہت سخت سی ہو جاتی ہے، چاندیاں جس کو کہتے ہیں، وہ پڑ جاتی ہیں، تو کیا اس کے گھر میں پیدا ہونے والے بچے کے ہاتھ پر بھی وہی چیزیں موجود ہوتی ہیں؟ ہرگز نہیں. اس کا بچہ بالکل نارمل اور نرم ہاتھوں کے ساتھ پیدا ہوتا ہے. تو باہر کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ہمارے جین کے اوپر، ڈی این اے کے اوپر اثر انداز نہیں ہوتی. تو ڈی این اے کی شہادت ہوئی. پوری کائنات میں ایٹم اور سولر سسٹم کا ایک ڈیزائن ہے، یعنی جو ایٹم کا ڈیزائن ہے، بیچ میں ایک نیوکلیس اور باہر کچھ چیزیں چل رہی ہیں. ہمارے سولر سسٹم میں اور پوری یونیورس میں وہی ڈیزائن چل رہا ہے. تو ایک ڈیزائن کسی بات کی طرف اشارہ کرتا ہے، لیکن بہرحال یہ میں صرف ہلکا سا اشارہ کر کے آگے چل رہا ہوں. اسی طرح خیر و شر کا تصور جو ہے وہ آفاقی ہے، یعنی پوری دنیا اس بات پہ گواہ ہے. میں اگر سچائی کو اچھا سمجھتا ہوں تو امریکی لوگ بھی سچائی کو اچھا سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ صدیوں سے ہم سے الگ کٹے ہوئے تھے. جو پہلے بلیک ریسز ہیں وہ بھی اسی سچائی کو اچھا سمجھتے ہیں جس سچائی
سچائی کو میں اچھا سمجھتا ہوں. یہ یونیورسل کانسیپٹ کیسے پیدا ہو سکتا ہے، جبکہ میں نے جب چارپائی بنائی تو اور طرح کی بنائی، امریکیوں نے بنائی اور طرح سے بنائی، عربوں نے چارپائی بنائی تو اور طرح سے بنائی. سچ کے بارے میں سب متفق کیسے ہو گئے؟ یہ کائنات کے اندر پڑی ہوئی سچائی ہے جو ہمارے اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ معاملہ کچھ سادہ نہیں ہے. اس کے بعد جو دنیا کے اندر تاریخ آ جاتی ہے، تاریخ میں اللہ تعالیٰ نے ایک رشوت ڈال دیا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے تمام انسانوں کو دنیا میں بھیجا ہے، اور بھیجنے کا مقصد یہ ہے ابھی آپ لوگ موجود ہیں؟ جی جی موجود آپ بالکل. اگرچہ ہمیں ٹائم کا مسئلہ تو نہیں ہے، میں یہ مکمل کر لوں پھر اس پر روک دیتا ہوں. یہ آخری پوائنٹ مکمل کر کے روک دیتا ہوں. جی تو تاریخ کے بارے میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے رسولوں کے ذریعے سے ایک کام کیا کہ اللہ تعالیٰ ایک شخص کو رسول کی حیثیت سے بھیجتے ہیں. یہ انبیاء سے الگ ہیں. ایک رسول بھیجتے ہیں اور اس علاقے میں یہ اعلان کرتے ہیں کہ دیکھو میں اب آ گیا ہوں، اللہ کا رسول ہوں، اور میں تمہارے مقابلے میں کامیاب رہوں گا. مجھے مان لو گے تو بچ جاؤ گے، نہیں مانو گے تو مار دیے جاؤ گے. اس طرح کے بات کیا اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں معلوم رسول ہیں وہ کوئی 10-12 کے قریب ہیں جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ معاملہ کیا، جس میں زیادہ مشہور حضرت یونس ہیں، حضرت نوح ہیں، حضرت لوط ہیں، حضرت صالح ہیں، حضرت ہود ہیں، حضرت موسیٰ ہیں، حضرت عیسیٰ ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. یہ کوئی 9-10 کے قریب ابھی میں نے جو مشہور ہیں. زیادہ اور بھی رسول ہیں جن کے ساتھ ایسا ہوا، ان کو ہم نہیں جانتے. قوم تبا کے ساتھ کیا ہوا، اصحاب الایکہ کے ساتھ کیا ہوا، وہ ہمیں نہیں معلوم پوری تفصیل سے، لیکن جن کو ہم اچھی طرح جانتے ہیں میں نے ان کے نام دے دیے. ان رسولوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہ ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ بھیجتے تھے رسول کی حیثیت سے. ان کو 20-25 سال، 50 سال، 60 سال، 950 سال ان کو پورا تبلیغ کا موقع دیا، بات واضح کر دینے کا موقع دیا. جب بات ہر طرح سے واضح ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا کہ اب یہ ٹائم ہے تمہارے پاس. سورہ توبہ میں جس طرح سے اعلان کیا گیا کہ اگلے حج تک تمہارے لیے موقع ہے، واپس آنا چاہتے ہو تو آ جاؤ ورنہ تباہ کر دیے جاؤ گے. تو ہر رسول کے ساتھ ایسا ہوتا رہا. تو مثلا حضرت نوح کے ساتھ جب انہوں نے 950 سال کے بعد بھی بات نہیں مانی تو ان کو تباہ کر دیا گیا طوفان کے ذریعے سے. حضرت لوط کی قوم کو تباہ کر دیا گیا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں نے ان ساری قوموں کو ایک نشانی کے طور پر ہسٹری کے سپرد کر دیا ہے. اور فرعون کی قوم علاقے پر عذاب نہیں آیا تھا، اس کو غرق کیا گیا تو اس کو کہہ دیا کہ میں تمہارا جسم محفوظ رکھوں گا اگلے آنے والوں کے لیے نشانی کے طور پر. تو یہ اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں رہے ہیں کہ رسولوں کو ایک نشانی بنا دیتے ہیں کہ یہ میرا ایک سائن ہے جو اس بات کی نشانی ہے کہ دیکھو میں نے براہ راست مداخلت کر کے دنیا میں ایمان والوں کو کامیاب کیا اور کفر والوں کو ناکام کر دیا. یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ میں ہوں اور دنیا میں مداخلت کرتا ہوں. تو یہ رسولوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے سورہ العصر میں اسی کا ذکر ہے، سورہ التین میں اسی کا ذکر ہے. میں نے تفصیل سے یہ دونوں صورتیں پڑھائی تھیں اس کورس کے اندر کہ تاکہ بات ہمیں سمجھ میں آئے کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے یہ نشانی قائم کی ہے. ہمارے اوپر ایک ذمہ داری ہے مسلمانوں کے اوپر جو اس میں دلچسپی رکھتے ہوں آرکیالوجی کے میدان میں، تو ان کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کے بارے میں تفصیلات بیان کی ہیں وہ اگر ہم تحقیق کر کے وہاں سے آثار جمع کر کے وہاں کے سائنٹیفک ایویڈنسز جمع کر کے ان چیزوں کو اسٹیبلش کریں تو اس سے ہم اللہ کی اس دلیل کو زیادہ مضبوطی کے ساتھ پیش کر سکتے ہیں. اور میرا کبھی دل چاہتا ہے کہ ہم ایک کتاب لکھیں جیسے کیرن آرمسٹرانگ نے لکھی تھی ہسٹری آف گاڈ، اسی طرح سے ہم بھی لکھیں اور اس میں بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ہسٹری کو کس طرح سے تشکیل دیا ہے، کس طرح سے حضرت آدم سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ تعالیٰ نے اپنے نشانیاں قائم کی ہیں اور وہ نشانیاں آج ان علاقوں میں موجود ہیں. اور آخری نشانی جو بالکل ہسٹری میں روشن ہے، بالکل ہم اس کا ایک چیپٹر کھول کے دیکھ سکتے ہیں، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہسٹری ہے. ایک شخص کھڑا ہوا 23 سال کے اندر اس نے پوری دنیا کیا آنے والی انسانیت کی تاریخ بدل دی. 23 سال کے عرصے میں وہ کہتا ہے کہ میں غالب آؤں گا، کوئی اسباب موجود نہیں ہے. جس طرح ہمارا سوال ہوتا تھا کہ انقلاب فرانس کے اسباب کیا ہیں، ہندوستان میں مغلوں کی کمزوری کے اسباب کیا ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انقلاب کے پیچھے کوئی اسباب موجود نہیں ہے. عرب اپنے اس تاریخ پر، اس تمدن پر، اپنی سویلائزیشن پر پوری طرح مطمئن چلے آ رہے ہیں.
کوئی شکوہ شکایت نہیں ہے. وہ اس پر اتنا فخر کرتے ہیں اپنی باتوں پر, اپنی قتل و غارت پر, کہ آج بھی ہماسا اور مفضلیات ان کے اس تصور کو بتانے کے لیے کافی ہے کہ وہ اپنے ان خیالات کو کتنا اچھا سمجھتے تھے جن کے ساتھ وہ زندگی گزار رہے تھے. کسی انقلاب کی ضرورت محسوس نہیں کر رہے, کوئی بے چینی نہیں ہے, کوئی پریشانی نہیں ہے. ہر آدمی اپنی اپنی جگہ پہ اپنے اپنے میدان میں خوش ہے. اس جگہ پہ آ کے ایک شخص نے 23 سال کے عرصے میں اتنا بڑا انقلاب پیدا کر دیا کہ بغیر اسباب کے, بغیر کسی چیز کے. اور وہ صرف سیاسی انقلاب نہیں تھا, وہ دینی, وہ سماجی, وہ تہذیبی, پتہ نہیں کس کس پہلو سے اس نے نئے فلسفے دیے, اس نے نئے تصورات دیے, اس نے نئی تہذیبیں تشکیل کر دیں. یہ وہ نشانی ہے جو اللہ تعالیٰ نے آخری دلیل کے طور پر اس دنیا میں رکھی ہے, اور یہ ٹینجیبل ایویڈنس ہے خدا کے ہونے کا. اس پر میں اپنی بات مکمل کرتا ہوں. اب آپ لوگ سوالات کر سکتے ہیں. میں نے میرا خیال ٹائم زیادہ لے لیا آج. وآخر دعوانا الحمدللہ. وہ یہ چیزیں آپ نے یاد کرنی ہے نا سوچنا ہے نہ یہ برداشت کرنا ہے کہ میری یہ گزارش ہے. اب سوالات سے پہلے ذرا میں کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں. دیکھیں ہم نے ابھی 12:30 بج رہے ہیں اور 14 اٹینڈیز ماشاء اللہ کنیکٹڈ ہیں, اور وی آر آئی تھنک ہاف این آور اوور آور ایلوکیٹڈ ٹائم. تو یا تو آپ سوالات پہ ابھی ہم کچھ 5-10 منٹ کا کیپ رکھ لیں, یا کیونکہ پریکٹیکل جو بھی ہوگا لوگوں کی, مجھے نہیں پتا کہ میرا تو کوئی ایشو نہیں ہے, لیکن ویسے میں کہہ رہا ہوں پریکٹیکل پوائنٹ آف ویو سے. اور دوسرا مشورہ مجھے یہ چاہیے کہ اگلی دفعہ ہم کیا 1.5 گھنٹہ ایلوکیٹ کر لیں یا 1 گھنٹہ ہی کافی ہوگا سیشن کے لیے؟ یہ میرا خیال اس میں جی آپ کہیے گا سر. ہاں جی 1 گھنٹہ کافی ہے. میں بس مجھے دھیان نہیں رہا, میں معذرت چاہتا ہوں اس پر. 1 گھنٹہ ہی کافی ہوتا ہے, ورنہ پھر آدمی مشکل میں پڑ جائیں گے سارے. میرے لیے مسئلہ نہیں ہے, لیکن یہ کیونکہ ہم سمرائز کر رہے ہیں اور ارادہ یہ تھا کہ 2-4 سیشن اس میں لے لیں گے, تو مطلب صحیح ہے اگر اس میں ہم اگر 1.5 گھنٹہ لے لیتے ہیں. لیکن جنرلی گھنٹے کا ہی ارادہ ہے کیونکہ باقی لوگوں کی مصروفیات ہوتی ہیں. تو 11 سے 12 تک ہم اس کو 45 منٹ کا لیکچر اور 15 منٹ کے کوشچن آنسر کافی ہوں گے میرا خیال ہے. صحیح ہے, تو آج 12:45 پہ کٹ آف رکھ لیں. اوکے ہاں ٹھیک ہے. میرا خیال ہے اگر 2-4 سوالات لے لیتے ہیں. پہلے سعید صاحب کا میں سوال دیکھ رہا ہوں, اگر وہ انہوں نے نیچے لکھا ہوا ہے کامنٹس میں, تو آپ سوال کر لیں سعید بھائی اپنا. جی اچھا سعید صاحب, میرے 2 مختصر سے سوال ہیں. ایک تو انسان کی تخلیق کے حوالے سے آپ نے جہول کا لفظ استعمال کیا, جلد بازی, کیا یہ عجول تھا؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ نے اس طرح سے فرمایا کہ تخلیق میں عہد الست اور عہد امانت اور اس کے علاوہ خلافت کی اہلیت, تو ان 2 عہد الست اور خلافت جو ہے اس کے حوالے سے قرآن کے اندر حوالہ موجود ہے. عہد امانت کے لیے کون سی آیت ہے؟ بس یہ میرے 2 سوال. سورہ احزاب کی آخری آیت ہے, سورہ احزاب 33 نمبر سورہ کی آخری آیت ہے. اس میں ان عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والی آیت ہے, اس کو دیکھ لیجیے گا. اور وہ لفظ جہول ہے, عجول نہیں جہول. جیم 2 آنکھوں والی ہے, واو لام, جہول. جی میں السلام علیکم. میں ہاتھ اٹھا نہیں سکتا اس لیے کہ میں ٹیلی فون پر ہوں, تو ذرا سی بات میں کر سکتا. جی جی فرمائیے. جی میں عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ کا یہ بہت ہی عمدہ گفتگو تھی پوری. اس پر آپ کو ایک مختصر کتاب لکھنی چاہیے, یعنی جو قرآنک میٹا فزکس کے حوالے سے. اور آپ نے اس کا تو حوالہ دیا کیرن آرمسٹرانگ کی ہسٹری آف گاڈ کا, لیکن اس سے پہلے جیمز فریزر کی کتاب آئی تھی دا گولڈن باؤ, جس میں عقیدے کا سفر کا تھا کہ عقیدہ کہ اب وہ ڈس اپیئر ہو جانا چاہیے, یعنی جو اس نے میٹیریلزم کی طرف. اس کا بھی تھوڑا سا ریفرنس دیجیے کہ یہ مذہب کا تصور کہتا ہے, یہ عہد قدیم کا تصور ہے عقیدے کا, اور اب یہ آہستہ آہستہ سائنس کی روشنی میں ختم ہو. آپ بہت اچھی گفتگو کی آخر میں, یعنی قرآنی میٹا فزکس پر, ماشاء اللہ. اچھا, میرا دوسری تجویز یہ ہے کہ 1 گھنٹے کا لیکچر اور کم از کم آدھے گھنٹے کے سوال و جواب ہونا چاہیے. کچھ اس میں متعلق ہوں گے آپ کے گفتگو سے, اور کچھ جنرل سوال بھی ہو سکتے ہیں, اس کی بھی گنجائش رکھیے. کیونکہ 45 سوالات زیادہ ہونے چاہیے.
जी, क्योंकि इरादा ये है कि क्योंकि हम लेक्चर अब इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे इसको ऑल द वे थ्रू टू रमजान, तो कम से कम होगा, हो सकता है चल रमजान में ब्रेक लें, लेकिन उसके बाद भी इसको कंटिन्यू करेंगे ऑब्वियसली। तो लेक्चर, क्योंकि बाकी लोगों का भी हमें जरा ख्याल करना है कि यहाँ पे खासतौर पर हमें 11 बजे शुरू करते हैं और दिन छोटा हो गया, तो वो 1 घंटे का टाइम लोगों के लिए मुनासिब होता है। तो हम अगर सवालात होंगे तो कभी ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर बहुत सवालात हैं तो हम लेक्चर छोटा करके सवालात के लिए आधे घंटे का टाइम रख लें, क्योंकि ये सिलसिला हर हफ्ते चले। 45 मिनट का लेक्चर होता है यूनिवर्सिटी कॉलेज में, तो 45 मिनट का लेक्चर और 45 मिनट सवालात। हाँ, लेकिन उसमें लोगों का जरा हमको ख्याल करना पड़ेगा और ये लोगों ये कोई सवाल 1 मिनट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 1 मिनट में सवाल करें और 3 मिनट में जवाब, तो इस तरह ज्यादा लोगों को फायदा होगा। इंशाल्लाह देख लेंगे, देखें जैसा भी लोगों की जो राय सामने आप देख नहीं लेंगे, इस पर फैसला कर लीजिए मशवरा करके कि वो असल में इंटरेक्शन बहुत जरूरी है। नहीं, वो मसला ये है कि लोग जो हैं वो क्योंकि यहाँ पे हम 11 बजे शुरू कर रहे हैं और 12 बजे तक हम अगर रैप करते करते वो समझे 12 सवा 12 तो हो ही जाता है, तो बाकी लोगों के लिए जो दिन छोटा है, हम लोग जो कि यहाँ पे काफी चीजें वीकेंड ही होता है, ग्रोसरी करनी है, 10 चीजें होती है, तो उसको जहन में रखते हुए हम चाह रहे हैं कि इसको लिमिटेड रखें, क्योंकि हमने हर हफ्ते मिलना है, तो इंशाल्लाह तशनगी नहीं होगी, लोग सवालात होंगे। कभी ऐसा भी हो सकता है कि हम लेक्चर स्किप करके सिर्फ सवालात जवाबात का एक सेक्शन रख लें, ये भी हम कर सकते हैं, लेकिन हम चाहेंगे जी, हम चाहेंगे कि घंटे में जी, बस वो सबका जरा ख्याल करके चलना पड़ेगा हमको। नहीं, 1 हफ्ते लेक्चर, 1 हफ्ते उस पर सवाल, ताकि लोग उसके ऊपर गौर फिक्र करके ढंग से सवाल करें और लिख के सवाल करें, ताकि 1 मिनट से ज्यादा न लें कोई सवाल। बाद लोग सवाल बड़ा लंबा करते हैं। इंशाल्लाह इस पे सोच विचार करते हैं, बाकी सब लोगों से भी मशवरा करके जी करना पड़ेगा। इसको मॉडरेटर के तौर पर जो साहब काम करें, उनको बहुत ही कंसाइज तंजीम करना चाहिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा इसका फायदा। अदनान भाई, इसको ऑफलाइन डिस्कस कर लेते हैं मिलके, अभी देख लें कि अभी कोई सवाल रह गया है, नहीं तो फिर इंशाल्लाह हम साजिद भाई का जो है वो कीमती टाइम है। हाँ, चलिए कोई बात नहीं। और शुरू के 15-20 मिनट तो आपकी टेक्निकल दुरुस्तगी में निकल जाते हैं, है ना, वो तो बड़ा प्रॉब्लम होता है, हमेशा यही होता है। अब ये कि आइंदा से सेट इंशाल्लाह बेहतर हो जाए, क्योंकि पहले 1 आध दिन तो टेक्निकल इश्यूज आते हैं, उसके बाद माशाल्लाह काफी सही रहा। बहरहाल किसी और मेरे लिए आप देखिए ना कि मैं तो टेलीफोन का रिसीवर उठा के बैठा होता हूँ, तो मैं तो बहुत थक जाता हूँ, लेकिन इसलिए मैं कह रहा हूँ ये सही कीजिए। वो स्क्रीन पर तो देख नहीं पाता मैं। नहीं, वो तो ये आतिफ को हम इसके लिए पकड़ेंगे अब, तो इंशाल्लाह अब आतिफ पे प्रेशर मैंने कोई सवाल नहीं किया, मैंने तो सिर्फ मशवरा दिया, लेकिन ये सवाल मैं अगले हफ्ते करूंगा। अभी से आप नाम लिख लीजिए जरूर इंशाल्लाह। ये कि जरूरी नहीं है कि सवालात सारे लेक्चर से मुताल्लिक हो, कुछ जनरल सवालात भी साजिद साहब से करने को दिल चाहता है, दीन के हवाले से, हदीस के फन के हवाले से या और, तो उसकी इजाजत भी होनी चाहिए। आप 15 मिनट तो बहुत कम होंगे। नहीं, इंशाल्लाह देखें कुछ ऐसा करेंगे कि सब सेटिस्फाई हो जाए, मतलब लोगों को प्रॉब्लम भी ना हो और लोगों को तशनगी भी ना रहे, इंशाल्लाह करेंगे कुछ। हाँ, लोग जो दूर से हाजिर हो रहे हैं वो उनको तो खास तौर पर रियायत दीजिएगा। साजिद साहब को रियायत देनी पड़ेगी, क्योंकि सबसे दूर तो साजिद साहब। लेक्चर का टाइम और कंसाइज कर दीजिए, 45 मिनट लेक्चर बहुत काफी है जी, और वो रहेगा जी। सभी आप अपना सवाल कीजिएगा, बाकी लोगों से गुजारिश है म्यूट कर ले माइक को अपने। सही है, अल्लाह हाफिज। ये मेरे पास कुछ सवाल नहीं है, असल में मैं कह रहा था कि लेट्स गेट बैक टू द पॉइंट इंशाल्लाह क्वेश्चंस। हाँ, वो ये तो ऑफलाइन ले अच्छा, साजिद साहब से मेरी गुजारिश ये है कि मैं आपसे ईमेल में कांटेक्ट करूंगा, एक हम अपना टाइम रख लेंगे 15 मिनट का, जस्ट टू ट्यून योर कंप्यूटर एंड एवरीथिंग। तो अगर अभी किसी के पास सवाल नहीं है तो साजिद साहब आप डिसाइड करें कि हम सेशन अभी खत्म करें और इंशाल्लाह अगली दफा हम शुरू करेंगे, तो टेक्निकल प्रॉब्लम जो है वो पहले ही हम इंशाल्लाह रिजॉल्व कर लेंगे। जी, साजिद साहब को आवाज मेरा है जी। एक छोटी सी मेरी गुजारिश थी, अगर मुझे इजाजत हो तो।
وہ یہ ہے کہ اگر ہم کوئی بھی رائے دیتے ہیں، میں دوں یا کوئی اور دے، تو میرا خیال ہے کہ اس رائے پہ رائے دے دینی چاہیے، اس پہ اصرار نہیں کرنا چاہیے، اس سے باقی ذرا ٹائم بچ جاتا ہے باقی لوگوں کے لیے. جی انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے، گفتگو کریں گے، اور جو بھی سامنے آئے گا سب کی رائے سے وہ کر لیں گے. اس وقت ساجد صاحب کا جو ہے وہ آواز اگر ان تک پہنچ رہی ہو. نہیں جی، وہ آف لائن ہے. عدنان بھائی آپ پھر کال کریے، اگر وہ آف لائن ہے، اگر آج کا ایجنڈا ختم ہو گیا ہے تو پھر آپ ڈیسائیڈ کریں. شوڈ وی گڈ بائے؟ میرا خیال ہے کہ اس کو اب آپ روک دیں ریکارڈنگ کو، اور ہمارے سوالات تو ہو گئے. ایک آدھ سوال سے کوئی اگر